ہزار داستان، رائٹر انوار علی کی، ایپیسوڈ 1۔ وہ ایک عجیب رات تھی۔ آسمان کی پیشانی پر چاند کسی دلہن کے ٹیکے کی طرح چمک رہا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی۔ ریت کے سمندر پر چاندنی کسی چاندی کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ پھر بھی ایک وحشت ناک رات تھی، ایسی روشن رات اور ایسی بھیانک۔ جب دلوں پر وحشت پرستی ہو، اگلے پل کی کچھ خبر نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، تو چاندنی کیا کرے گی؟ چاند کا حسن کون دیکھے گا؟ باہر کا موسم اسی وقت اچھا لگتا ہے جب آدمی کے اندر کا موسم اچھا ہو، اس کا دل پرسکون ہو۔ لکو دک صحرا، کسی دبیز قالین کی طرح زمین پر بچھی ریت، ٹھنڈی ہوا ہولے ہولے بہتی ہوئی، روشن چاند کسی حسینہ کے چہرے کی طرح چمکتا ہوا۔ لیکن اس دلکش رات سے محظوظ ہونے والا یہاں کوئی نہ تھا۔ جو تھے ان کی آنکھوں میں خباثت بھری ہوئی تھی، یا آنسو یا پھر نیند۔ کسی کی آنکھ میں آنسو تھے تو کوئی سو رہا تھا۔ جس کی آنکھیں بند تھیں اس کی قسمت کے جگنوں اس کی زندگی میں اندھیرا پھیلانے والے تھے۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ اس معصوم کا کوئی قصور نہ تھا۔ ابھی تو اس کا نام بھی نہ رکھا گیا تھا۔ اس دنیا میں آئے ہوئے سے ہوا ہی کتنا وقت تھا، بس ایک دن۔ اس ایک دن نے اسے یہ دن دکھا دیا تھا کہ اس کا پالنا اونٹ پر کسا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر جانی تھی کہ اس معصوم کو اس پالنے میں ڈال کر اونٹ کو ہنکا دیا جانا تھا۔ یہاں 2 اونٹ تھے۔ دوسرا اونٹ اس مظلوم کے لیے تھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کا رواں رواں چیخ رہا تھا مگر ہونٹ پنچے ہوئے تھے۔ ایسی بے آواز چیخ کو کون سنتا؟ یہاں تو چیخنے والوں کی کوئی نہیں سنتا۔ دوسرے اونٹ پر بھی کاٹھی باندھی جا رہی تھی۔ اس کاٹھی پر بھی آنسو بھری آنکھوں والی مظلوم عورت کو بٹھا کر اونٹ کو ہانک دیا جانا تھا۔ یہاں 3 گھوڑے بھی تھے۔ 2 گھوڑوں کی پیٹھ خالی تھی۔ ان کے سوار اونٹوں کو تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ ایک گھوڑے پر گھڑ سوار موجود تھا۔ اس کا انداز ہی نرالا تھا۔ وہ 50-55 کا ایک مضبوط کاٹھی کا شخص تھا۔ اس کا لباس راجاؤں جیسا تھا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی گول آنکھیں کسی الو کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی مونچھ کو بل دے رہا تھا۔ وہ ایک نشے میں چور شخص تھا۔ اسے اپنی دولت کا نشہ تھا۔ وہ ایک فرعون تھا۔ اسے اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا۔ اس شخص کا نام روشن رائے تھا۔ وہ نام کا روشن تھا، اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی مونچھ چھوڑ کر ہاتھ سیدھا کیا اور بھیانک آواز میں دھاڑا، جلدی کرو۔ اس کی کرخت آواز سن کر وہ دونوں گھڑ سوار جو اس کے نمک خوار تھے اور تیزی سے اپنا کام نپٹانے لگے۔ پھر جلدی پالنے کو اونٹ کی پیٹھ پر کس دیا گیا اور اس کی دم میں ایک بڑی گھنٹی باندھ دی گئی۔ دوسرا اونٹ بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس پر بھی کاٹھی باندھی جا چکی تھی اور ایک بڑی گھنٹی دم سے لٹکائی جا چکی تھی۔ کام پورا کر کے وہ دونوں گھڑ سوار روشن رائے کے سامنے مؤدبانہ آ کھڑے ہوئے اور سینے پر ہاتھ باندھ کر گردن جھکا کر باری باری بولے، سرکار، میرا اونٹ تیار ہے۔ مالک، میرا اونٹ بھی تیار ہے۔ جاؤ، پھر روانہ ہو جاؤ۔ روشن رائے کی کرخت آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔ وہ دونوں نمک خوار واپس پلٹے۔ سامنے کھڑی ہوئی عورت جو غم سے نڈھال تھی اور آنے والے وقت کا تصور کر کے جس کا دل کانپ رہا تھا، آنکھوں میں نیر اور دل میں پیوست تیر تھا، جس کی دنیا اندھیر تھی۔ اس عورت کے سینے سے لگا اس کا لخت جگر جو آنے والے وقت سے بے خبر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس نمک خوار نے ایک جھٹکے سے چھین لیا اور اونٹ کی طرف لے چلا۔ ممتا تڑپ اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس نمک خوار سے اپنا بچہ لینا چاہا، لیکن دوسرے نمک خوار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دوسرے اونٹ کی طرف لے چلا۔ اب اس عورت کے ضبط کے تمام بند ٹوٹ گئے۔
وہ ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی۔ اس کی دکھ میں ڈوبی ہوئی آواز لکودک صحرا میں گونج اٹھی۔ صحرا کا دل چیر گئی۔ روشن رائے، تو نے مجھ سے میرا بچہ چھینا ہے، مجھے برباد کیا ہے۔ یاد رکھنا ایک دن تو بھی برباد ہو جائے گا، تیرا بچہ بھی کوئی تجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ یہ میری بد دعا ہے، ایک ماں کی بد دعا۔ اس دکھ بھری فریاد کے جواب میں روشن رائے کا ایک بھیانک قہقہا گونجا۔ ماں کی گود چھنتے ہی اس ننھی بچی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ایک دلدوز چیخ ماری اور پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ روشن رائے کے نمک خوار نے اس بچی کے رونے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے بچی کو اونٹ پر کسے پالنے میں ڈالا اور اونٹ کی دم پکڑ کر اسے ہلا دیا۔ اونٹ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ تب وہ نمک خوار واپس پلٹا، تیزی سے نزدیک کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اونٹ کے نزدیک آ کر اس نے اپنے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالی اور اس کی دم زور سے ہلائی۔ وہ اونٹ ایک سمت تیزی سے دوڑنے لگا۔ بچی کے رونے کی آواز، اونٹ کی دم میں بندھی گھنٹی کی ٹن ٹن، چاندنی رات اور ریت کا سمندر، ایک عجیب ہولناک منظر تھا۔ وہ عورت اپنی بچی سے بچھڑنے کے اس دل خراش منظر کی تاب نہ لا سکی۔ وہ لڑکھڑا کر ریت پر گر پڑی۔ وہ نمک خوار جو اسے ہاتھ پکڑ کر دوسرے اونٹ کی طرف لیے جاتا تھا، اس نے عورت کا ہاتھ نہ چھوڑا اور ریت پر گھسیٹتا ہوا اسے اونٹ کی طرف لے چلا۔ نمک خوار نے اونٹ کے نزدیک پہنچ کر جلدی سے اس عورت کو اٹھا کر کاٹھی میں ڈالا، آواز نکال کر اونٹ کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر اونٹ کو مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ اب صحرا میں 2 گھنٹیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ دونوں آوازیں مخالف سمت سے آ رہی تھیں۔ پھر دھیرے دھیرے یہ آوازیں معدوم ہوتی چلی گئیں۔ نہ وہ اونٹ رہے اور نہ ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے گھڑ سوار، دونوں طرف دھند رہ گئی۔ لکودک صحرا میں اب اکیلا روشن رائے رہ گیا تھا۔ چاند اس کے پیچھے تھا، اس لیے اس کے چہرے پر سیاہی ملی ہوئی تھی۔ اونٹوں اور گھڑ سواروں کے جانے کے باوجود وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر دونوں سمتوں کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور ایک خباثت بھری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ اس نے اپنی مونچھ کو ایک خاص انداز سے مروڑا اور گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کا رخ موڑا اور پھر چند لمحوں میں اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ پیچھے اڑتی ہوئی ریت رہ گئی تھی جو چاند کا روشن چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب ریت کا سمندر عبور کر کے روشن رائے اپنی حویلی کے دروازے پر پہنچا تو اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے فوراً اپنے گھوڑے کو واپس موڑا اور آہستہ آہستہ حویلی کی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ حویلی کے مالک کو واپس پلٹتے دیکھ کر حویلی کے 2 نمک خوار اس کے گھوڑے کے پیچھے پوری رفتار سے دوڑنے لگے۔ روشن رائے اپنا گھوڑا دوڑاتا دیوار کے ساتھ چلتا حویلی کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنی مونچھ کو بل دے کر آبائی قبرستان کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی میں سے قبرستان کا گیٹ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ وہ گھوڑا تیزی سے دوڑاتا گیٹ میں داخل ہوا۔ پھر اس نے گھوڑا روک کر قبرستان کے چاروں طرف نظر ڈالی۔ قبرستان پر ایک پرہیبت سناٹا طاری تھا۔ اس قبرستان میں 50-60 قبریں بنی ہوئی تھیں اور ایک وسیع علاقہ خالی پڑا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک پیٹرو میکس کی روشنی نظر آئی۔ وہ گھوڑے کو آہستہ روی سے دوڑاتا روشنی کی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں اس کے 3 ملازم موجود تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک ملازم جو پستہ قد اور موٹا تھا آگے آیا اور روشن رائے کے مقابل ہاتھ باندھ کر اور جھک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں رولی، کیا ہوا؟ کام ٹھیک طرح ہو گیا؟ روشن رائے نے پوچھا۔ جی سرکار، رولی نے اپنے بائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ روشن رائے نے گھوڑے سے اترنے کا تکلف نہیں کیا۔ اس نے گھوڑے کو تھوڑا آگے بڑھایا اور بیٹھے بیٹھے کام کا جائزہ لیا۔ اس کے سامنے 2 تازہ قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک قبر چھوٹی تھی اور ایک بڑی۔ قبروں کا جائزہ لے کر اس نے گردن ہلائی اور پھر اپنا گھوڑا موڑ کر دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ رولی گھوڑے کے ساتھ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے رولی، اب تم جاؤ، یہاں ایک بندے کو چھوڑ دینا، وہ ذرا قبرستان کا خیال رکھے گا، ادھر کوئی جانور مانور نہ گھس آئے، بات کو سمجھے کہ نہیں؟
روشن رائے نے اپنی ایک مونچھ کو بل دیا۔ سمجھ گیا سرکار، رولی فوراً بولا۔ بس تو پھر جاؤ آرام کرو، میں بھی آرام کرتا ہوں، آج تو کچھ لمبی ہی شہ سواری ہو گئی۔ جی سرکار، رولی چلتے چلتے رک گیا۔ جب روشن رائے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا تو وہ قبروں کی طرف پلٹ گیا۔ قبرستان کے دروازے پر وہ دو نمک خوار کھڑے ابھی ہانپ رہے تھے جو حویلی سے روشن رائے کے پیچھے یہاں تک دوڑ لگاتے ہوئے پہنچے تھے۔ اتنے میں انہوں نے روشن رائے کو پھر واپس آتے ہوئے دیکھا۔ روشن رائے نے ان دونوں نمک خواروں پر ایک نظر التفات ڈالنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ قبرستان کے گیٹ سے نکلتے ہی اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑانے لگا۔ وہ دونوں پھر اپنے مالک کے گھوڑے کے تعاقب میں ہو لیے۔ جب حویلی کے دروازے پر پہنچے تو اس وقت تک روشن رائے اپنے بیڈ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ ابھی وہ کپڑے تبدیل کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ نفیسہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی تشویش بھرے لہجے میں کہا، کہاں چلے گئے تھے؟ نفیسہ بیگم، مرد ذات کے پیچھے 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، اتنی بڑی جاگیر کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں۔ جہاں سے بھی آ رہا ہوں کچھ کر کے ہی آ رہا ہوں، تمہارے بیٹے کی طرح نہیں ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کر رکھا ہے۔ ایک وہ ہے کہ اس نے روشن رائے کے نام پر پٹا لگایا ہوا ہے، پڑھائی ایک طرف رکھے گلوکار بنا ہوا ہے۔ بابا، ایسے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے پوت۔ روشن رائے غصے میں آ گیا۔ پڑھ تو رہا ہے، اور کیسے پڑھے؟ ایم اے کر رہا ہے میرا بیٹا۔ ہمارے خاندان میں تو ایک بھی ایم اے نہیں ہے، میٹرک اور بی اے بھرے پڑے ہیں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس نے اپنا شوق پورا کر لیا تو کون سا ایسا جرم کر دیا؟ بالآخر اس نے پلٹ کر حویلی میں آنا ہے، تمہارے بعد اپنی جاگیر سنبھالنی ہے۔ بس سنبھال لی اس نے جاگیر۔ کیا بات کرتی ہو نفیسہ بیگم، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، روشن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب پوت کے پاؤں پالنے میں نہیں، 8 نمبر جوتے میں ہیں، ذرا سنبھل کر رہنا۔ تمہارے اور اس کے پاؤں میں اب کوئی فرق نہیں رہا، کہیں کسی دن وہ تمہارے جوتوں میں پاؤں نہ ڈال دے۔ نفیسہ بیگم نے اپنے لہجے کو معنی خیز بنا کر کہا اور پھر بے اختیار ہنس دی۔ ہنسی میں بھی زہر کھلا ہوا تھا۔ مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ روشن رائے نے اسے گھور کر دیکھا۔ دھمکی نہیں دے رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، نفیسہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم مجھے بالکل نہیں جانتی ہو۔ روشن رائے کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا۔ روشن رائے صاحب، میں تمہیں جاننا بھی نہیں چاہتی، نفیسہ بیگم نے بڑے خشک انداز میں کہا اور پھر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیوی کا یہ انداز، یہ لہجہ روشن رائے کو قطعاً پسند نہ آیا۔ اس کے باوجود اس نے ضبط سے کام لیا اور لاپرواہی سے بولا، نفیسہ بیگم، میں اب سونا چاہتا ہوں۔ ہاں سو جاؤ، کیا تمہیں اتنی جلدی نیند آ جائے گی؟ ابھی تو رات آدھی بھی نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر نفیسہ بیگم نے روشن رائے کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر بولی، اس کا فون آیا تھا۔ کس کا؟ روشن رائے بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، کمال رائے کا، وہ کل یہاں آ رہا ہے۔ نفیسہ بیگم نے ایک دھماکہ خیز خبر بڑے اطمینان سے سنائی۔ تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ روشن رائے نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اسے کیا بتاتی، میرے پاس اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے کیا ہے؟ نفیسہ بیگم کا لہجہ دکھ بھرا تھا۔ نفیسہ بیگم، تم ایک خوش نصیب عورت ہو، تم نے کچھ نہ بتا کر عقل مندی کا ثبوت دیا، اپنی زندگی دراز کر لی، روشن رائے نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ نفیسہ بیگم نے اپنے شوہر کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے اس کے چہرے پر کوئی کالا ناک پھن پھیلائے نظر آیا۔ وہ اپنے شوہر کی صفاکی سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ موت سے کھیلنا اور کسی کی کتاب زندگی بند کرنا اس کے لیے تیتر مارنے جیسا تھا۔ نفیسہ بیگم اس سے اندر ہی اندر خوف زدہ رہتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اپنے خوف کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ بھی آخر اسی خاندان کی تھی۔ وہ روشن رائے کی چچا زاد تھی اور 8 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان کی لاڈلی تھی۔ جب کبھی اس کے 8 بھائی اکٹھا ہو کر کسی تقریب میں شرکت کے لیے اس کی حویلی آتے تھے
تو حویلی کے در و دیوار لرزنے لگتے تھے۔ ان کے درمیان بیٹھ کر روشن رائے کو اپنا روب و دبدبہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ کوئی روب ڈالنے والی بات کرتا تو نفیسہ بیگم کا کوئی بھائی اس کی بات لے اڑتا اور ہنس کر کہتا، چھوڑیں بھائی جی، آپ کیا بات کرتے ہیں۔ نفیسہ بیگم کے نام اچھی خاصی جائیداد تھی، گویا وہ ہر طرح سے مضبوط تھی۔ اپنی تمام تر مضبوطی کے باوجود وہ روشن رائے کی گول گول الوؤں جیسی آنکھوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر لرز جاتی تھی۔ وہ اس کی صفاک آنکھوں میں خون کی جھلک دیکھتی تھی۔ اپنے اندر کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی بد زبانی پر اتر آتی۔ اس وقت بھی جب روشن رائے نے بڑے سلیقے سے اس کی زندگی ختم کرنے کی دھمکی دی تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ پھر اپنا خوف دور کرنے کے لیے وہ بڑی جرأت سے مسکرا دی، اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ روشن رائے اس بات کو سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ خود نفیسہ بیگم بھی اپنے اس جملے پر حیرت زدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، روشن صاحب، کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا؟ روشن رائے کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے نفیسہ بیگم نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ اس کا چہرہ جیسے شعلوں میں گھر گیا۔ اس نے اپنے موٹے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس کی گول آنکھیں پھیل کر مزید صفاق ہو گئیں۔ یہ کیفیت بس چند لمحوں تک رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے جواباً غصہ دکھایا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ کل اس کا بیٹا کمال رائے آ رہا تھا۔ اگر نفیسہ بیگم نے کمال رائے کو وہ سب بتا دیا جو اسے معلوم ہے تو کمال رائے ایک آتش فشاں بن جائے گا۔ پھر اس طوفان سے بچنا کسی طور ممکن نہ ہوگا۔ روشن رائے نے نفیسہ بیگم کا خطرناک جملہ سن کر ایک قہقہا لگایا اور پھر اپنے لہجے میں نرمی برتے ہوئے بولا، ہاں نفیسہ بیگم، مجھے یاد ہے۔ بابا، اسی تھپڑ نے تو ہمیں تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ بڑے ہو کر بالآخر ہم تم سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بابا، تم ہم سے 2 سال بڑی بھی تو ہو۔ اگر بچپن میں ہماری کسی شرارت پر تم نے تھپڑ مار لیا تو کیا ہوا؟ بڑے بچوں کی سرزنش کیا ہی کرتے ہیں۔ رائے صاحب، آپ کا جواب نہیں۔ کوئی باتیں بنانا تو آپ سے سیکھے۔ اچھا، میں چلتی ہوں، آپ آرام فرمائیے۔ پھر وہ روشن رائے کا جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گئی اور روشن رائے اس دروازے کو گھورتا رہ گیا جہاں سے نفیسہ بیگم ابھی باہر گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اپنی گول گول آنکھوں سے دروازے کو گھورتا رہا، پھر تکیے درست کر کے بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کیں تو نوزائیدہ بچی کے رونے کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ صحرا کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس عورت کی بد دعا اس کا دل چیرنے لگی۔ روشن رائے نے ایک دم گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ لائٹ روشن تھی، وہ اس نے بند نہ کی۔ اب وہ اندھیرے میں نہیں سو سکتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ ذرا سی روشنی بھی اسے چین کی نیند نہ سونے دیتی تھی۔ اس کے بیڈ روم کے دروازوں اور کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب انہیں پھیلا دیا جاتا تو اس کا بیڈ روم کسی فوٹوگرافر کے ڈارک روم میں بدل جاتا تھا۔ نفیسہ بیگم کو ایسے اندھیرے سے وحشت ہوتی تھی۔ شروع کے کچھ دنوں تو وہ روشن رائے کے ساتھ سوئی، پھر اس نے مجبور ہو کر اپنا بیڈ روم الگ کر لیا۔ وہ آج تک اپنے بیڈ روم میں سوتی تھی۔ اب جب کہ روشن رائے کو اندھیرے میں نیند نہ آتی تھی، وہ کمرے کی لائٹ جلا کر سوتا تھا، تو بھی نفیسہ بیگم نے اپنا طور نہ بدلا تھا۔ ایسی تیز روشنی میں بھی اس کا سونا ممکن نہ تھا۔ وہ شروع سے سبز رنگ کے 0 وولٹ کے بلب کی روشنی میں سونے کی عادی تھی۔ روشن رائے کو جہاں دوسرے شوق تھے وہاں شکار کھیلنے کا شوق بھی تھا۔ تیتر کا شکار کھیلتے ہوئے ایک مرتبہ اس کے راستے میں کالا ناگ آ کھڑا ہوا تھا۔ روشن رائے کا اور کوئی راستہ روکے، یہ بات اسے کسی طور پسند نہ تھی۔ وہ اپنے راستے میں آنے والے کو بڑی بے دردی سے کچلنے کا عادی تھا۔ اس سانپ کو بھلا وہ کیا خاطر میں لاتا۔ اس نے کندھے سے بندوق اتار کر اس کالے ناگ کا نشانہ لیا جو راستے میں پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کی زبان بار بار باہر نکل رہی تھی۔ وہ رہ رہ کر پھنکار رہا تھا۔ روشن رائے نے اس کے پھن کا نشانہ باندھ کر بندوق کی لبی دبا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سانپ کے پرخچے اڑ گئے۔
وہ ٹکڑوں میں تقسیم اس سانپ کو نخوت سے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ یہاں سے اس مشکل کا آغاز ہوا جس کی وجہ سے روشن رائے لائٹ جلا کر سونے پر مجبور ہوا۔ یہ اسی رات کی بات ہے۔ روشن رائے جب شکار کھیل کر حویلی لوٹا اور رات کو محو استراحت ہوا تو اس نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ وہ خواب اتنا گہرا اور صاف تھا کہ اسے لگا جیسے یہ حقیقت میں ہو گیا ہے۔ اس نے گھبرا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا اور سامنے لگے آئینے میں گھبرا کر اپنی آنکھ پر نظر ڈالی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی آنکھ صحیح سلامت تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہے۔ اچانک سانپ کی پھنکار سنائی دیتی ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کالے ناگ کو پاتا ہے۔ آنکھیں کھلتے ہی ناگ اس کی سیدھی آنکھ پر پھن مارتا ہے تو اس کی آنکھ لہو لہان ہو جاتی ہے۔ آنکھ میں شدت کا درد اٹھتا ہے۔ اچانک اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ حواس بحال ہونے کے بعد جب یہ حقیقت اس پر آشکار ہوئی کہ یہ محض ایک خواب تھا تو اس کی جان میں جان آئی، لیکن اس خواب کی دہشت جانے کیوں اس کے حواس پر چھا گئی۔ پھر اس رات روشن رائے نے اپنے بیڈ کے چاروں طرف بے شمار سانپ دیکھے، اتنے کہ اگر وہ پاؤں قالین پر رکھتا تو وہ کسی سانپ پر پڑتا۔ یہ خواب دیکھ کر اس نے کئی گلاس ٹھنڈا پانی پیا، تب کہیں جا کر حواس بحال ہوئے۔ پھر ان خوابوں نے فریب نظر اور فریب سماعت کا روپ دھارنا شروع کیا۔ وہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوتا کہ اچانک اسے کسی سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دیتی اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے نزدیک سے کوئی سانپ تیزی سے سرسراتا ہوا گزر گیا ہو۔ اس کے بعد ان خوابوں اور فریب نظر نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ ایک رات جب وہ رات گئے اپنے بیڈ روم میں آیا تو اس نے ایک کالے سانپ کو تکیے پر کنڈلی مارے بیٹھا دیکھا۔ وہ پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ روشن رائے کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے پھسل کر بیڈ کے نیچے چلا گیا۔ اس رات اس نے پہرا دینے والے ملازموں کو بلا کر کمرے کا چپا چپا چھنوا مارا، لیکن سانپ کہیں دکھائی نہ دیا۔ یہ بات بھی طے تھی کہ سانپ کمرے سے نہیں نکلا تھا، کیونکہ ملازموں کے آنے تک روشن رائے دروازے پر موجود رہا تھا اور بیڈ روم میں کوئی ایسا سوراخ نہ تھا جس سے داخل ہو کر سانپ غائب ہو جاتا۔ اب روشن رائے اندھیرے میں سوتے ہوئے ڈرنے لگا تھا۔ شروع میں اسے روشنی میں نیند نہ آتی تھی، آہستہ آہستہ وہ روشنی کا عادی ہو گیا۔ اب وہ روشنی میں بغیر کسی پریشانی کے سو جاتا تھا۔ آج کی رات ایک مرتبہ پھر اس پر بھاری تھی۔ وہ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بچی کے بلک بلک کر رونے کی آواز کبھی دور سے آتی اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اس کے بیڈ کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن اس کے سامنے کچھ نہ ہوتا۔ کبھی اس کے خیالوں میں کمال رائے کا چہرہ آ جاتا، غصے میں لال بھبوکا، آنکھوں سے آگ برستی ہوئی۔ وہ طیش میں آ کر پوچھتا، بابا آپ نے یہ کیا کیا؟ مجھے کس جرم کی سزا دی آپ نے؟ وہ رات روشن رائے کی آنکھوں میں کٹی۔ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، جو دوسروں کی زندگی جہنم بناتے ہیں، وہ بھلا کس طرح سکھ کی نیند سو سکتے ہیں؟ صبح اذانوں کے وقت بمشکل اس کی آنکھ کھلی۔ ابھی وہ کچھ دیر سویا ہوگا کہ اچانک اسے احساس ہوا جیسے وہ کسی گہرے اندھیرے میں ہے، قبر میں لیٹا ہے۔ اتنا گھور اندھیرا تھا کہ آنکھیں کھولتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کمرے کی لائٹ کیسے بجھ گئی؟ کمرے کے اندر بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے سویا تھا۔ جب حواس بحال ہوئے تو اسے خیال آیا کہ کہیں لائٹ نہ چلی گئی ہو۔ ہاں، بجلی جا سکتی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس کی حویلی میں جنریٹر موجود تھا جو بجلی جاتے ہی آن ہو جاتا تھا۔ اس نے کان لگا کر غور سے سنا۔ جنریٹر کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ لائٹ نہیں گئی تھی۔ پھر کمرے میں اندھیرا کیوں ہے؟ وہ اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا اٹھا، اندازے سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ پھر خیال آیا کہ پردہ ہٹا کر کیوں نہ دیکھ لے۔ حویلی کی راہداری میں پوری رات روشنی رہتی تھی۔ اس نے ابھی پردہ سرکانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے میں ایک دم اجالا پھیل گیا۔ کمرہ روشن ہوتے ہی اس نے ایک زوردار پھنکار کی آواز سنی اور اس نے ایک سانپ کو پردے کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اس نے پردہ چھوڑ کر تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال لیا
اور تیزی سے پردہ سمیٹا، لیکن اسے سانپ کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے اچھی طرح پورا پردہ دیکھ لیا۔ سانپ پردے کے پیچھے کیا تھا یہ بات یقینی تھی۔ اب سانپ پردے کے پیچھے نہ تھا یہ بات بھی یقینی تھی۔ اتنی دیر میں وہ کہاں غائب ہو گیا یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ اس نے احتیاطاً رات کے پہرے داروں کو بلا کر کمرے کا اچھی طرح جائزہ لے لیا، لیکن سانپ برآمد نہ ہوا۔ صبح ہو چکی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ وہ ملازموں کو ہدایت کر کے کہ اس کے دروازے پر اس وقت تک دستک نہ دی جائے جب تک وہ خود دروازہ نہ کھول دے، وہ سو گیا۔